والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، آج ہم قربانی کے متعلق جو مسائل ہیں ان میں سے چند مسائل بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی ہر اس صاحب نصاب شخصیت پر، اس مرد پر، ایسے مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار رقم یا جتنی 52.5 تولہ چاندی ہے اس کے برابر اس کے پاس کچھ اور ضرورت اصلیہ سے ہٹ کر کے اس کے پاس اتنی چیزیں پڑی ہوئی جن کی مالیت اتنی ہو جائے تو اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر اتنی مالیت اس کے پاس ہے اور اسلام بھی شرط ہے، مسلمان ہوگا، عاقل ہوگا اور بالغ ہوگا تب اس کے اوپر ہوگا، اگر وہ بالغ نہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی کو تحفے میں کوئی چیز دیتا ہے یا آپ جانور خرید رہے ہیں، کسی نے آپ کو دے دیا، یعنی اس نے خوشی سے پیسے ادا کر دی کہ رقم میں دیتا ہوں، تو کیا آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اس بارے میں ایسے ہی ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، خود آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کوئی اور بندہ ہبہ کر دیتا ہے قربانی کا جانور، یا آپ جانور خرید رہے تھے تو رقم کسی اور نے دے دی، تو آپ کو جائز طریقے سے آپ اس کے مالک بن گئے، تو اب آپ اس سے قربانی کریں تو آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ یہ تو تھا کہ جائز طریقے سے آپ کی ملکیت حاصل ہوئی تھی، ناجائز طریقے سے یا چوری کا مال ہے یا حرام ذرائع سے آنے والے پیسوں کا مال ہے تو اس سے آپ نے جانور خریدا تو وہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس کا مال آپ نے چرایا ہے یا حرام طریقے سے آپ نے لیا ہے، سود کا ہے یا جس طریقے سے ہے، جب تک آپ اس کو واپس نہیں کریں گے آپ گنہگار ہوں گے، قربانی آپ کی ہوگی نہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے، ایسے ہوتا ہے کہ قربانی سے پہلے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک امیر تھا اور ایک غریب شخص تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاحب نصاب تو نہیں ہوتے لیکن وہ اس کے باوجود قربانی کرتے ہیں، یعنی ان کی طرف سے یہ نفلی قربانی ہو جاتی ہے، یہ قربانی واجبہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے۔ لیکن ایک شخص قربانی کے لیے بیل خرید کے لایا یا کوئی بکرا یا دمبا کوئی خرید کے لایا، قربانی کے دنوں سے پہلے ہی یعنی جس دن یوم النحر جو ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے، عید کے بعد، عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ اگر وہ عید کی نماز سے پہلے یعنی ابھی نماز ادا نہیں کی، ذبح کرنے سے پہلے اس کا جانور اگر مر جاتا ہے تو جو صاحب نصاب نہیں تھا اس پر اب قربانی کرنا واجب ہے، یعنی پہلے واجب نہیں تھی، نفلی تھی، اب اس نے خود اپنے پر لازم کی۔ اسی طرح جیسے نفلی نماز پڑھ کے انسان توڑ دے درمیان میں سے تو اب پڑھنا واجب ہو جاتی ہے، تو اسی طرح قربانی کا جانور مر گیا تو یا چوری ہو گیا تو اس صورت میں اس پر قربانی کرنا واجب ہوگی نیا جانور خرید کر۔ تو اگر صاحب نصاب شخص تھا جس پر قربانی واجب تھی، اس کا جانور فوت ہو جاتا ہے عید سے پہلے تو اس پر قربانی دوبارہ کرنا واجب نہیں بلکہ اس کی ادا ہو جائے گی، کیونکہ اس پہ پہلے واجب تھی، وہ لے کے آیا۔ جو غریب تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، وہ خرید کر لائے تو اگر قربانی سے پہلے مر جائے اب اس کو دوبارہ جانور خرید کر قربانی کرنی پڑے گی، کیونکہ پہلے اس پر واجب نہیں تھی، اب واجب ہے، اب خرید کے لائے گا، کیوں اس کے اپنے اوپر خود لازم کیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب انسان قربانی کے لیے بیل لاتا ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اب اونٹ جو ہے اس کی 5 سال، بیل کی 2 سال، بکرا کی 1 سال، دمبا جو ہے یا بھیڑ وہ اگر 6 ماہ کا ہے تو سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن بیل اگر 2 سال سے 1 مہینہ کم ہے، کچھ دن کم ہے، تو اس صورت میں بیل کا گوشت بے شک زیادہ ہو قربانی نہیں ہے، کیونکہ گوشت کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ اعتبار عمر کا ہوتا ہے۔
لیکن یہاں غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں سے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ انگریزی اعتبار سے وہ دنوں کا حساب لگاتے ہیں، جبکہ وہ غلط ہوتا ہے. انگریزی اعتبار سے جو ایام گنتی کیے جاتے ہیں وہ غلط ہیں. آپ قمری اعتبار سے، کیونکہ اسلام میں چاند کے اعتبار کیا جاتا ہے، چاند کی تاریخ کا اعتبار کریں. اگر چاند کی تاریخ سے دن پورے ہیں تو جو انگریزی تاریخ ہیں ان کے اعتبار سے دن کم بھی ہیں تو قربانی اس کی ہو جائے گی. اور ایک اور سوال یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں. یہ ایک سوال ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس نے قربانی اس پر واجب تھی، اب وہ قربانی نہیں کر سکا یا کچھ مجبوری تھی تو دن گزر گئے، اب کیا کرے گا؟ یہ بڑا عام مسئلہ ہے. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، غلط فہمی میں ہوتے ہیں. مثلا پچھلے سال قربانی نہیں کی، جب نیا سال آتا ہے وہ قضا کر لیتے ہیں، اس سال 2 قربانی کر لیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، دور مختار کے اندر موجود ہے، فتح قاضی خان کے اندر موجود ہے. وہ یہ طریقہ ہے کہ اس سال آپ کی قربانی رہ گئی ہے، اب دن گزر گئے ہیں، آپ قربانی نہیں کر سکتے، اب کیا کریں گے؟ اب آپ نے جو قربانی کی رقم جتنی بنتی ہے، ایک جانور کی جو قیمت آپ نے رکھی تھی جتنی بنتی تھی، وہ آپ کسی فقیر کو صدقہ کریں. ایک بات یہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی وہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن جو خاوند ہے وہ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال اپنی طرف سے کی، 1 سال اپنی بیوی کی طرف سے کیا. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. جس پر خود قربانی واجب ہے، صاحب نصاب ہے، تو ایسا شخص جب تک اپنی قربانی نہیں کرے گا تو بیوی کی قربانی کرے گا تو اس کی اپنی بھی تو گناہ گار ہوا، لیکن بیوی کی بھی وہ نفلی ثواب اس کو ملے گا، لیکن یہ گناہ گار بھی ہوگا. کیسے؟ یعنی اپنی کر نہیں رہا، لوگوں کی کر رہا ہے. بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو اپنی قربانی خود کرے گی، میاں نہیں کرے گا، جو اس کا زوج ہے وہ نہیں کرے گا. اگر بیوی غریب ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، خاوند صاحب نصاب ہے، وہ اپنی قربانی کرے ساتھ اپنی بیوی کی بھی کر لے تو اس کو ثواب پہنچے گا. اس کی نفلی ہو جائے گی، اس کی واجب ہو جائے گی. اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب کے نام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اسی طرح وقتاً فوقتاً جو مسائل قربانی کے یہ ویڈیو کی طوالت سے بچنے کے لیے مختصر اس کو بیان کیا ہے. آگے انشاءاللہ آپ سنتے رہیں اس کو. جو کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کا سوال یہ سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ مزید آگے مسائل بیان